السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کے بیٹے تھے. عبداللہ بن عمرو بن حرام وہی صحابی ہیں جن کے ذکر کے حوالے سے چند جمعے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے تمہاری، بتاؤ میں پوری کروں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میری خواہش ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرنے والے دوبارہ نہیں لوٹائے جاتے دنیا میں. اس کے علاوہ بتاؤ کیا بات ہے. تو بہرحال اس سے ان کی قربانی کے معیار اور اللہ تعالیٰ کے ان سے غیر معمولی سلوک کا پتہ چلتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اپنے عظیم المرتبت صحابی باپ کے بیٹے تھے، اور بچپن میں ہی بہت بیعت عقبہ ثانیہ کے دوران انہوں نے بیعت کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کے واقعہ میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میرا جو قرض ہے یہودی سے لیا ہوا، میری شہادت کے بعد اس کو باغ کے پھل کو فروخت کر کے ادا کر دینا. انہوں نے ہدایت کے مطابق قرض ادا کیا. اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں رواج تھا کہ باغوں اور فصلوں کے مقابل پر قرض لیا جاتا تھا. حضرت جابر بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لیتے تھے. اس کا ایک تفصیلی واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح آپ نے قرض کی واپسی کے وقت یہودی سے کہا کہ باغ کی آمد کم ہوئی ہے، یا امکان ہے کہ پھل تھوڑا ہے، آمد کم ہوگی، اس لیے قرض کی وصولی میں
سہولت دے دو، کچھ حصہ لے لو، کچھ آئندہ سال لے لو، لیکن وہ یہودی کسی قسم کی سہولت دینے کو تیار نہ ہوا۔ اور پھر اس پریشانی میں جابر بن عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سفارش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اس صحابی سے اس کے قرض اتارنے کے سلسلہ میں شفقت فرمائی، دعا کی، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت جابر کے والد جو تھے، ان کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قرض اتارنے کے سلسلے میں نصیحت فرمائی تھی۔ بہرحال اس وقت پھل کم لگا تھا اور اس قرض کی ادائیگی مشکل تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے کہ میں نے بتایا معاملہ پہنچا، لیکن صحیح بخاری میں جو روایت ملتی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ بات کسی وقت کا واقعہ ہے۔ مگر جو بھی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کا معجزہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، جس طرح بھی یہ بیان کیا جائے۔ بس جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جو میرے کھجوروں کے باغ کا نیا پھل تیار ہونے تک مجھے قرض دیا کرتا تھا۔ میری یہ زمین روما نامی کنویں والے راستے پر واقع تھی۔ ایک بار سال گزر گیا مگر پھل کم لگا اور پوری طرح تیار بھی نہ ہوا۔ پھل کی برداشت کے موسم میں وہ یہودی حسب معمول اپنا قرض وصول کرنے آ گیا، جبکہ اس سال میں نے کوئی پھل نہ توڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مزید 1 سال کی مہلت مانگی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اس طرح شاید یہ پورے کا پورا باغ میرے قبضے میں آ جائے۔ تو اس واقعے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا، چلو ہم یہودی سے جابر کے لیے مہلت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ کے چند صحابہ کے یہ کہتے ہیں میرے باغ میں تشریف لائے اور یہودی سے بات کی، مگر یہودی نے کہا، اے ابو القاسم، میں اسے مہلت نہیں دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ یہودی کا یہ رویہ دیکھ کر آپ نے کھجور کے درختوں میں ایک چکر لگایا، پھر آ کر یہودی سے دوبارہ بات کی، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اس دوران میں نے باغ سے کچھ کھجوریں توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جو آپ نے تناول فرمائیں۔ پھر فرمایا، جابر یہاں تمہارا جو باغوں میں چھپر سا ہوتا ہے، آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وہاں چٹائی بچھا دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کروں۔ کہتے ہیں میں نے تعمیل ارشاد کی، آپ وہاں سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو میں پھر مٹھی بھر کھجوریں لایا، آپ نے ان میں سے کچھ کھائیں، پھر کھڑے ہوئے اور یہودی سے دوبارہ بات کی، مگر وہ نہ مانا۔ آپ نے دوبارہ باغ کا چکر لگایا،
اور مجھ سے فرمایا جابر کھجوروں سے پھل اتارنا شروع کرو اور یہودی کا قرض ادا کرو۔ میں نے پھل اتارنا شروع کیا۔ اس دوران آپ کھجوروں کے درختوں میں کھڑے رہے۔ کہتے ہیں میں نے پھل توڑ کر یہودی کا سارا قرضہ ادا کر دیا اور کچھ کھجوریں بچ گئیں۔ میں نے حضور کی خدمت میں یہ خوشخبری عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ معجزہ جو ہوا یہ کوئی غیر معمولی جو واقعہ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے اور میرے کاموں میں برکت ڈالتا ہے۔ بس جہاں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور قبولیت دعا کی وجہ سے پھل میں برکت کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، وہاں قرض کی ادائیگی کے لیے صحابہ کی بے چینی بھی نظر آتی ہے۔ بس یہ روح ہے جو حقیقی مومن کا ایک خاص امتیاز ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں احمدی کے لا کر پھر اس کی فکر نہیں کرتے اور قرض اتارنے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، مقدمے چل رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ میری بیعت میں آنے کے بعد پھر صحابہ کے نمونوں کو اپنے اوپر لاگو کرو، وہ اپناؤ، تبھی وہ خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جو مہدی اور مسیح کے آنے کے بعد قائم ہونا تھا۔ قرض کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں جو بھی حضرت جعفر سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ بیان کر دوں کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جب یہ پتہ لگا کہ قرض ادا ہو گیا ہے، حضرت عمر بھی آئے وہاں۔ حضرت عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کیا واقعہ ہوا۔ تو آپ نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب آپ نے باغ کا ایک چکر لگایا تھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ پورے کا پورا قرض اس کا ادا ہو جائے گا، اور جب دوسرا چکر لگایا تو مزید پختہ یقین ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس کی قرض کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں حضرت جابر سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی پر 2 دینار کا قرض تھا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر دوسرے صحابی نے یہ ضمانت دی، تو اس بات پر پھر آپ نے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں قرض اتارنے کی، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور اگلے دن پھر اس ذمہ لینے والے سے پوچھا کہ تم نے جو 2 دینار اپنے ذمہ لیے تھے وہ ادا بھی کر دیے ہیں کہ نہیں۔ بس یہ اہمیت ہے قرض کی ادائیگی کی، اور یہ فکر ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت جابر سے یہ بھی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مال چھوڑ جائے تو یہ اس کے اہل و عیال کو ملتا ہے جو بھی جائیداد چھوڑے گا، اور اگر کوئی قرض چھوڑ جائے اور جائیداد بھی ہو اور ترکہ میں اس کی گنجائش نہ ہو کہ پورا قرض ادا ہو سکے، یا بے سہارا اولاد چھوڑ جائے تو اس کی بے سہارا اولاد اور قرض کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا، یعنی حکومت یہ کرے گی، ذمہ دار لوگ یہ کریں گے۔ یتیم کی پرورش اور اس کا
اخراجات کا انتظام کرنا، اس کی بہت زیادہ تلقین اسلام میں کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لگتا ہے کہ ایک موقع، یہ دو جو مختلف روایتیں ہیں، ایک طرف تو آپ نے 2 دینار قرض والے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری ہے میری، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ 2 مختلف مواقع لگ رہے ہیں۔ پہلے تو بلا وجہ قرض لینے والوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ قرض کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لواحقین کو اور قریبیوں کو اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے موقع پر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش اور مرنے والے کی اگر جداد کفیل نہ ہو سکے قرض اتارنے کی تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کرنی چاہیے۔ بس یہ ہے اسلامی حکومتوں کے لیے ایک سبق جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ کس طرح ہمیں اسلامی حکومتوں کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ رعایا کے حقوق جو مارے جا رہے ہیں وہ اسلامی حکومتوں میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر پر شفقت کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہو بیان کریں۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ راوی کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا سفر جنگ کا تھا یا عمرے کا۔ بہرحال جب ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے پاس جلدی جانا چاہتا ہو وہ جلدی چلا جائے۔ حضرت جابر کہتے تھے کہ یہ سن کر ہم جلدی جلدی چلے اور میں اپنے ایک اونٹ پر سوار تھا جس کا رنگ خاکی تھا، کوئی داغ نہ تھا، لوگ میرے پیچھے تھے۔ میں اسی طرح جا رہا تھا کہ وہ اونٹ اڑ گیا، چلنے سے انکار کر دیا، میرے چلانے سے بھی نہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو مجھے کہا کہ جابر ذرا مضبوطی سے اس کو پر بیٹھو، اور یہ کہہ کر آپ نے اس کو اپنے کوڑے سے ایک ضرب لگائی تو اونٹ اپنی جگہ سے کود کر چل پڑا، اور اس کے بعد بڑی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں بیچتا ہوں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا اور اس اونٹ کو مسجد کے سامنے پتھر کے فرش کے کونے میں باندھ دیا۔ میں نے آپ سے کہا یہ آپ کا اونٹ ہے۔ آپ باہر نکلے اور اس اونٹ کے گرد گرد پھر کر فرمایا یہ اونٹ ہمارا اونٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کئی اوقیے بھیجے اور فرمایا کہ جابر کو دے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قیمت پوری لے لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لے لی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت اور یہ اونٹ تمہارا ہے۔ آن وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے اس اونٹ کو بھی واپس کر دیا اور قیمت بھی ادا کر دی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو کہ اس ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پانی لانے کے لیے یہ اونٹ استعمال ہوتا تھا، اور حضرت جابر کے ماموں اور رشتہ دار بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اعتراض بھی کیا کیوں تو نے بیچ دیا، اب پانی کس طرح لائیں گے ہم؟ تو بہرحال یہ شفقت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور ان صحابہ کو جنہوں نے خاص قربانیاں دی ہوں ان کے بچوں کے ساتھ بھی فرمایا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند کرے، اور جو مختلف واقعات میں بیان کرتا رہتا ہوں، ہمیں بھی توفیق دے کہ ان لوگوں کی نیکیوں کو جاری رکھے، اپنے اوپر بھی لاگو کرے۔ اس مختصر خطبے کے بعد اب میں دو مخلصین کے بارے میں ذکر کروں گا، ان کا ذکر خیر۔ پہلے ہیں مکرم بلال ادلوی صاحب سیریا کے، گزشتہ دنوں کار کے حادثے میں شدید زخمی ہوئے اور 17 مارچ 2018 کو رات 1:30 بجے حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلال صاحب 1978 میں پیدا ہوئے۔ جب مرحوم کی عمر 17 سال تھی تو ان کے احمدی بھائی نے ان کو ڈاکٹر مسلم دروبی صاحب کی کمپنی میں ملازمت دلوائی، جہاں انہیں جماعت اور احمدیوں سے تعارف حاصل ہوا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سیریا میں 2010 سے ہم مختلف احمدی گھروں میں نمازیں ادا کیا کرتے آ رہے ہیں۔ اس سال جب ہم قادیان سے لوٹے تو میں نے اس گروپ کے ساتھ نماز ادا کرنی شروع کی جو بلال صاحب کے گھر میں نماز ادا کرتا تھا۔ اس بات پر کہ انہوں نے میری وجہ سے بیعت کی تھی، انہوں نے بڑے جوش سے میرا استقبال کیا۔ مہمان نوازی تو ان کی عادت تھی ہی، لیکن اس بات کا شکر گزاری کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مجھے احمدیت کا راستہ ملا، اور بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔ صدر صاحب جماعت لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ بلال صاحب کی سپورٹس گارمنٹس کی دکان تھی۔ وہ کپڑوں میں سب محتاج بھائیوں کی مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کی دکان پر کپڑا نہ ہوتا تو وہ کہیں سے خرید کر مہیا کر دیتے۔ بڑے غیرت مند تھے، کسی احمدی کو اس حال میں نہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو۔ اگر کوئی تنگی ہوتی اسے تو ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ اپنے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھنے والے تھے، انہوں نے بہترین اسکولوں میں داخل کروایا۔ کہتے ہیں مرحوم کی وفات سے 2 دن پہلے ہم ان کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سیکرٹری مال نے بتایا کہ انہوں نے وصیت اور تحریک جدید اور وقف جدید کے تمام واجب الادا چندے ادا کر دی ہیں، اور بلکہ نئی زمین خریدی تھی، اس کو وصیت میں شامل کروایا۔ بڑی باقاعدگی سے چندوں کا حساب رکھنے والے، ان کی ادائیگی کرنے والے، خدمت خلق کرنے والے، نمازوں اور عبادت کا بڑا اہتمام کرنے والے، خلافت کے ساتھ انتہائی تعلق، ہر خطبے کو سنتے تھے۔ بلکہ صدر صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں خطبے کا خلاصہ اگلے ہفتے سناتا تو یہ منہ ڈھانپ کے رونے لگتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ لگتا ہے خلیفہ وقت میرے بارے میں یا مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پسماندگان میں ایک بیٹا عمر 11 سال اور ایک بیٹی 12 سال چھوڑے ہیں۔ ان کے بھائی، بڑے بھائی احمدی ہیں جرمنی میں، لیکن 2 بھائی اور ایک بہن احمدی نہیں، اور مخالفت بھی کافی تھی۔ جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عجیب تصرف کیا کہ ان کے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ احمدی جنازہ پڑھ لیں اور ہماری مسجد میں آ کے جنازہ پڑھ لیں، کوئی روک نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے پیچھے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ دوسرا ذکر ہے سلیمہ میر صاحبہ، سابق صدر لجنہ معاہدہ کراچی کا، جو عبدالقادر ڈار صاحب کی اہلیہ تھی۔ یہ بھی 17 مارچ 2018 کو فوت ہوئی ہیں۔ 90 سال کی عمر میں۔ 1904 آپ کے
آپ کے والد صحابی تھے میر الہی بخش صاحب، شیخ پور ضلع گجرات کے. انہوں نے 1904 میں بیعت کی تھی. اور ان کی والدہ مریم بیگم صاحبہ مدرسۃ الخواتین قادیان کی تعلیم یافتہ تھیں. قرآن کریم کی تدریس سے خاص شوق تھا ان کو. 1946 میں سلیمہ میر صاحبہ کی شادی ہوئی اور تقسیم بر صغیر کے بعد یہ کراچی آ گئے. اور 1961 میں یہ لوگ ایران چلے گئے. وہاں 3-4 احمدی گھرانے تھے، ان کے لیے نماز جمعہ اور اجلاس وغیرہ کا انتظام کیا. 1964 میں ان کے شوہر فوت ہو گئے اور اس کے بعد یہ اپنے بھائی میر امان اللہ صاحب کے پاس کراچی آ گئیں. 8 بچوں کی پرورش کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا انہوں نے. پھر بی اے تک تعلیم حاصل کی. ساتھ ہی لجنہ کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیا. ڈاک کا جواب دینے کا کام کیا. پھر مختلف حیثیتوں سے ان کو لجنہ کا کام کرنے کی کراچی میں توفیق ملی. 1981 میں جب منتظمہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو اس کے لیے مسیح ثالث نے آپ کو منتظمہ کمیٹی کی صدر نامزد کیا. کہتی ہیں کہ خلیفہ مسیح ثالث نے جب مجھے کمیٹی کا صدر مقرر کیا تو جب یہ اعلان کیا تو میری عجیب کیفیت تھی. میں سکتے کے عالم میں تھی کہ ذمہ داری کس طرح اٹھاؤں گی. ایک طرف کہتی ہیں اطاعت امام اور دوسری طرف میری کم آئے گی اور وسیع پیمانے پر کام کرنے کا تجربہ بھی نہ ہونے کا احساس تھا. میں دعاؤں میں کہتی لگ گئی. گڑ گڑا کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی. کام شروع کیا اور مجلس عاملہ کے جلدی جلدی اجلاس بلائے، قیادتوں کے دورے کیے اور ان کے سب کے سامنے اطاعت اور تنظیم سے وابستگی، اسلامی اخلاق اپنانے، بدعات کے خلاف جہاد کرنے، ناجائز اعتراضات سے بکلی پرہیز کرنے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، عورتوں کو خاص طور پہ، اب تو مردوں کو بھی بہت ہے کہ بلا وجہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں نظام پہ. انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہماری مجلس میں. اور کثرت سے استغفار کی بار بار توجہ دلائی اور مسیح ثالث کو بھی خط لکھتی تھیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تصرف ہوا کہ کراچی کی جماعت لجنہ ترقی کرنے لگی. تو 1961 سے جو انہوں نے لجنہ کا کام شروع کیا تھا ایران میں، پھر پاکستان میں، وہ 1986 میں جب لجنہ کراچی کا مرکزی لجنہ سے دوبارہ الحاق ہوا تو خلیفہ مسیح رابع نے آپ کو صدر لجنہ کراچی نامزد کروایا اور 1986 سے 1997 تک صدر لجنہ کراچی کے فرائض انجام دیے انہوں نے. لجنہ کراچی نے کتب کی اشاعت کے سلسلے میں آپ کے دور میں بڑا کام کیا، جن میں 60 کتب اور 2 مجلے آپ کے دور صدارت میں شائع ہوئے. آپ کے دور میں داعی اللہ کی کلاس کا آغاز بھی ہوا، جس پر خلیفہ مسیح رابع نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آپ بفضل تعالیٰ اچھا کام کر رہی ہیں کہ دل سے دعائیں اٹھتی ہیں. اللہ آپ کی عمر اور صحت اور خوشیوں میں برکت دے اور پھر اگر آپ کے سب مخلص ساتھیوں کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے. بہت سارے ان کے واقعات ہیں کام کے. خلیفہ مسیح رابع نے، خلیفہ مسیح ثالث نے ان کی خدمات کو بہت سراہا. ایک خط میں خلیفہ مسیح رابع نے لکھا کہ آپ کی طرف سے لجنہ کراچی کی رپورٹ اور نہایت پرخلوص جذبات عقیدت پہنچے. میں آپ سب کے جذبات عقیدت اور اخلاص کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں اور اپنے رب سے ہمیشہ آپ کے لیے بھلائی کا طالب رہتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ دن پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ لوٹا دے جن کی یادیں مجھے بہت عزیز ہیں. سلمہ میر صاحبہ 36 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں. ان کی بیٹی کہتی ہیں لیکن کبھی
کسی قسم کی بے صبری اور ناشکری کا کلمہ نہیں ان کے منہ سے سنا. ہمیشہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھتی تھی اور بچوں میں بھی یہ چیز دیکھنا چاہتی تھی. ایک ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے شوہر بیمار ہو گئے اور آخری بیماری تھی، اور ان کی کہتی میری امی یعنی سلمہ میر صاحبہ میرے پاس آئی ہوئی تھیں. جو پہلی چیز مجھے انہوں نے دی وہ ملفوظات اور حضرت مسیح علیہ السلام تھی، اور کہا کہ میں نے بھی تمہارے ابا کی وفات کے بعد ملفوظات کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا. اور یہ کہا کرتی تھیں سب محبتوں پر حاوی خدا تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. کہتی ہیں بیٹی کہ جب آخری وقت تھا شوہر کا، ڈاکٹر نے مجھے سائن کرنے کے لیے کہا تو میں ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی، اور روتے ہوئے میری آواز اونچی ہو گئی. میری والدہ نے بھی سن لی. اس وقت کہتی ہیں میں انتہائی تکلیف میں تھی. سلمہ میر صاحبہ وہاں بیٹھی ہی تھیں. بیٹی کا خاوند فوت ہو رہا تھا، بیٹی انتہائی تکلیف میں تھی. کہتی ہیں جب میں اسپتال سے جانے لگی تو اپنی امی کے پاس رکی، سلمہ میر صاحبہ کے پاس، لیکن امی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ تم میری بیٹی ہو، میری بیٹی اتنی بے صبری نہیں ہو سکتی، اور اتنی اونچی آواز کیوں نکلی تمہاری رونے کی. کہنے لگیں کہ جو صبر اول وقت میں ہوتا ہے وہی صبر ہوتا ہے، بعد میں سب کو صبر آ جاتا ہے. اور کہتی ہیں مجھے نصیحت کی کہ شوہر تمہارا خدا کی امانت تھی، اس نے دیا تھا، اس کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی. 4 بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا، کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی. بڑے صبر اور حوصلے سے کہتی تھی کہ اللہ تک ایمان تھی، اس نے لے لی. دعائیں ہر وقت کرنے والی تھیں. ہمیشہ کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں کہ نصیحت کیا کرتی تھیں، پنجابی میں کہتی تھیں کہ خلیفہ دا لڑ نہیں چھڑنا، یعنی خلیفہ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، خلافت سے وابستہ رہنا. پردے کا انتہائی اہتمام کرنے والی تھیں. جہاں بھی پردے میں کمزوری دیکھتی بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیتی تاکہ دوسروں کو برا بھی نہ لگے. کہتی ایک بیٹی ان کی کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکے نے کہا کہ پہلے میں لڑکی کو دیکھوں گا پھر بات آگے بڑھے گی. کہتی ہیں کہ ہم نے امی سے کہا کہ یہ بیٹی جو ہے نقاب کے بجائے اسکارف لے لے، سامنے کر دیتے ہیں. امی نے فوراً جواب دیا. اپنی بیٹی کا رشتہ تھا، جو بیان کرنے والی ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں اور اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کر رہی ہیں اس کے رشتے کا. کہتے ہیں اس پر امی نے فوراً جواب دیا کہ رشتہ ہوتا ہے تو ہو، لیکن نقاب کے بغیر یہ نہیں جائے گی. ایک بچی کا 89 کا ان کا لنڈن میں ڈرائیونگ ٹیسٹ تھا، اور انسٹرکٹر جو تھے مرد تھے، تو بیٹی کے ساتھ چل پڑیں کہ مرد کے ساتھ تو میں اکیلا نہیں جانے دوں گی. لوگوں نے مذاق بھی اڑایا لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی دنیا کی. سرف پر سکارف لینے کے لیے یا نقاب لینے کے لیے ہمیشہ ہی کہا کرتی تھیں کہ لجنہ کی کتاب ہے جو خلفاء کے ارشادات پر جس میں ہیں سارے، اس کا نام ہے اوڑھنی والیوں کے لیے پھول. تو یہ کہا کرتی تھی کہ اگر پھول لینا چاہتی ہو تو اوڑھنی لینی پڑے گی. پھول تو اسی کے لیے ہیں جو پردے کرنے والی ہیں. ایک بیٹی کہتی ہیں، بلکہ نواسی کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہونے والی تھی تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی کتاب میں سے بچی کی رخصتی کے موقع پر کی گئی نصائح کو انڈر لائن کر کے مجھے دیا کہ اس کو بار بار پڑھو. کہتی ہیں رات دیر تک ہماری لڑکیوں کا فنکشن میں رہنا ہم کو پسند نہیں تھا. کالج کے زمانے میں ہماری سہیلیوں کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا تو خود ساتھ جاتی تھیں. آج کل بھی بہت سارے لڑکیاں لکھتی ہیں کہ رات گزارنے کے لیے نائٹ سپینڈ کرنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہماری بچیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
کہتی ہیں ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی تو سارا دن ہم سے بات نہیں کرتی تھی، ان کی بہت بڑی سزا ہوتی تھی ہمیں۔ ایک دفعہ ایک فنکشن یہاں شکاگو میں آئی ہوئی تھی امریکہ میں، تو کسی عورت نے میوزک لگایا اور رقص کرنے والے انداز میں اٹھی، تو آپ نے پیچھے سے جا کے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میوزک بند کر دو، تمہیں پتہ نہیں کہ ناچنے والی ہوں کیا کہا جاتا ہے۔ ایک عیسائی لڑکی کو پالا، اس کو دعائیں سکھائیں، مختلف اخلاق کی باتیں سکھائیں، بلکہ وہ کہتی تھی کہ میں تو آدھی احمدی ہو چکی ہوں۔ امت الباری ناصر صاحبہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپا سلیمہ میر صاحبہ سے لجنہ کراچی کی طویل خدمت لی۔ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن آپ کی تربیت یافتہ ممبرات دنیا کے کونے کونے میں لجنہ کے کام کرتی ہوئی آپ کا نام اور کام زندہ رکھیں گی۔ حسن کارکردگی کی مثال بن گیا آپ کا نام۔ اور ہمیشہ کہتی ہیں بڑی سرپرستی کیا کرتی تھیں، کام سکھایا کرتی تھیں۔ اپنا نام کی ان کو زیادہ خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ جتنے ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیں ان کو کسی طرح کام آ جائے۔ اور کتابیں کی اشاعت جب ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا انکریج کیا اپنی ٹیم کو۔ اکثر ملک سے اب باہر جانا پڑتا تھا آخری عمر میں، جماعت کا کام متاثر نہ ہو تو خود ہی مرکز کو درخواست دے کر ایک دوسری صدر منظور کروا لیں، اور بڑی خوبصورتی سے ایک میٹنگ بلائی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے، اور پھر فرمایا کہ مسز بھٹی صاحبہ کو صدر کی کرسی پر بٹھا کر ان کی خدمات کے بارے میں دل نشین تقریر کی اور اطاعت کی تلقین کی، اور بڑے وقار سے اپنی ذمہ داری سے سرخدوش ہو گئی۔ یہ لکھتی ہیں کہ انتقال اقتدار ایسے بھی ہوتا ہے، بس وہ لوگ جو بعض دفعہ جماعتی خدمات سے ان کو ہٹایا جائے یا نامنظوری دی جائے اس سے بڑے تاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کام مل جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ملتا تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرے طریقے تلاش کریں کام کرنے کے، جماعت کی خدمت کرنے کے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عہدہ ہی ملے تو کام ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سب کام معاملہ فہمی اور رازداری سے کرنے والی تھیں، دل کی بات کر کے کبھی یہ خدشہ نہیں ہوتا تھا کہ بات کہیں نکل جائے گی، بڑی راز رکھنے والی تھی۔ لکھنے والی لکھتی ہیں امت الباری ناصر صاحبہ یہ کہ پتہ نہیں کیسے وہ سب کے راز اپنے سینے میں دفن رکھتی تھی، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اس کی کمی آج کل مردوں میں بھی ہے۔ امت النور صاحبہ کراچی سے لکھتی ہیں کہ سلیمہ میر صاحبہ انتہائی محبت کرنے والی، بے غرض، انتہائی منکسر مزاج، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کے کام کو بے انتہا سراہنے والی ہنس مکھ خاتون تھی۔ ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے خوبصورت اور نرم دل بھی عطا کیا تھا۔ کہتی ہیں مجھے صدر بنایا تو میں نے کہا علاقہ بہت وسیع ہے اور مجھے تجربہ بھی نہیں ہے، سواری بھی میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے قریب ہی میری بیٹی رہتی ہے، جب ضرورت پڑے دورے کرنے ہوں اس کو کہہ دیا کرو، وہ کار مہیا کر دے گی، یا مجھے کہہ دیا کرو میں اپنی کار بھیج دیا کروں گی، اور کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انتہائی خاکساری تھی ان میں، کارکنات کے ساتھ بیٹھ کر خود کام کروایا کرتی تھی۔ ایک کراچی کی سیکٹری ناصرہ اشاعت لکھتی ہیں کہ آپا سلیمہ میر صاحبہ کے ساتھ 1986 سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے انہیں انتہائی غریب پرور اور منکسر المزاج پایا۔ ایک موقع پر کراچی کی پرجوش خدمت گزار خاتون جو کسی وجہ سے جماعت سے پیچھے ہٹ گئی تھیں، ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور ان کے پاس جماعت کے بعض نوادرات ہیں۔ خلیفہ مسیح رابع کی دعاؤں اور رہنمائی میں آپا سلیمہ صاحبہ کی سرپرستی میں بڑی حکمت سے
ان سے رابطہ کیا گیا مگر کچھ حاصل ہونے سے پہلے وفات پا گئیں۔ ان کی ایک رشتہ دار سے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی سامان ان کا آپ کے پاس ہے تو ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دے دیں، کیونکہ جماعت کی تاریخ تھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تو ہمیں ایک صندوق مل گیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھے ہوئے خطوط تھے اور حضرت خلیفہ مسیح اول کی تحریرات تھیں اس میں، اور صندوق بھی تاریخی تھا۔ بڑی حکمت سے انہوں نے دیا، جو احمدی خاتون پچھڑ گئی تھیں ان کا علاج بھی کروایا انہوں نے۔ ہر لکھنے والے نے یہی لکھا ہے، بڑی باوقار، باحوصلہ، صبر تحمل کا مظاہرہ کرنے والی، اخلاق فاضلہ کا منہ بولتا ثبوت، خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرنے والی، نیکیوں پر قائم رہنے والی، نیکی کی تلقین کرنے والی، اپنے ہوں یا غیر سب کو ایک طرح نصیحت کرتی تھی، اور یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں پہ صرف نظر کر لیا بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی نصیحت کی، اور توکل اللہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہر وقت راضی ہونے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی، ان کی بیٹیوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد، جمعہ کے بعد یہ دونوں جنازہ غائب میں پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔